جو ہندوستان میں جو طلاق کو غلط ظاہر کر جو غیر دستوری طور پر جو قانون بنایا گیا، وہ یعنی کہ ایک معنوں میں اگر دیکھا جائے تو طلاق کی جو خوبیاں ہیں ان کو چھپا دیا گیا، کیونکہ اسلام زبردستی کے ساتھ بندھے رہنا کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام عورت کو بھی برابر کا حق دیتی ہے اور مرد کو بھی برابر کا حق دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ زبردستی بندھے نہ رہے اور پھر برائیوں میں گرفتار نہ رہیں، اس لیے یہاں پر جو ہے سو طلاق کی اجازت دی گئی۔ اس سے ہٹ کر دیگر مذاہب کا اگر آپ جائزہ لیں گے اور اس بات کی طرف اگر آپ فکر کریں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ دیگر مذاہب میں زبردستی کے شوہر اور بیوی بندھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ناجائز تعلقات باہر لوگوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ناجائز تعلقات کو اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام ساری زندگی پاکیزگی اور جائز طریقے کو استعمال کرنے کے حکم دیتا ہے۔ یہ اصل طلاق کا مقصد ہے اور طلاق جو دی گئی ہے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیزوں میں طلاق ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ یہاں پر ایک بات کی میں اور ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جائز ہے، اور جو جائز عمل ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء کرام نے بہرحال یہاں پر تھوڑی سی ان کو سوچ سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو چیز اسلام میں جائز ہوتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتی۔ ہاں، ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کی اجازت دی گئی۔ اجازت کیوں دی گئی؟ اسی لیے اجازت دی گئی کہ اسلام میں عورت اور مرد کے حقوق برابر ہے، اور اسلام میں برائی کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اسلام میں معاشرتی طور پر پاکیزگی کو برقرار رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث میں جو بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ اعمال میں طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ طلاق دینے کی اجازت ہے، اور جو چیز اجازت دی جاتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتی۔ یہاں پر دیکھیے آپ، اسی لیے جو 4 مہینے کی جو مدت رکھی گئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان دنوں میں اگر بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن اگر ان 4 مہینوں میں اگر پھر سے میاں بیوی اگر جڑتے ہیں تو انہیں جڑنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس سے زائد دور نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ موطا مالک میں حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ عموماً فقہاء کرام ذکر کیا کرتے ہیں، جو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً راتوں کو مدینہ شریف کی گلیوں میں گشت لگاتے رہتے۔ ایک رات کو نکلے تو آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنے سفر میں گئے ہوئے خاوند کی یاد میں کچھ اشعار پڑھ رہی ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: افسوس ان کالی کالی اور لمبی راتوں میں میرا خاوند نہیں جس سے میں ہنسوں بولوں، قسم خدا کی اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت پلنگ کے پائے حرکت میں ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار سننے کے بعد آپ اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا، بتلاؤ زیادہ سے زیادہ عورت اپنے خاوند کی جدائی کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو آپ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے یا پھر اس سے زیادہ 6 مہینے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب میں حکم جاری کر دوں گا کہ مسلمان مجاہد سفر میں اس سے زیادہ نہ ٹھہرے، یعنی 4 مہینے یا بہت سے زیادہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہیں۔
بعض روایتوں میں کچھ زیادتی بھی آئی ہے، اس کی بہت سی سندیں ہیں اور یہ واقعہ مشہور ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت آئی ہے، جو 228 کی آیت کا تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا، وہ یہ کہ طلاق والی عورتیں اپنی طے 3 حیض تک رکے رہے، انہیں حلال نہیں کہ خدا نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ عورتوں کے بھی اسی مثل حق ہیں جیسے ان پر ہیں، اچھائی کے ساتھ، ہاں مردوں کے ان پر بڑے بڑے درجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مطلقات یعنی طلاق والی عورتیں، ہر طلاق یافتہ عورت کو مطلقہ کہا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں مطلقات سے صرف وہ بیویاں مراد ہیں جو آزاد ہوں، بالغ ہوں اور ان سے خلوت صحیحہ ہو چکی ہو۔ یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یہ نہ ہو کہ ادھر شوہر نے طلاق دی اور ادھر دوسرا شوہر کر لیا، اس طرح یہ طلاق ایک کھیل بن کر رہ جائے گا، اور دوسرے اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں اور بہت سی اس کی جو سو خصوصیات، بہت سی اہمیت یہاں پر اس کے تعلق سے بیان کی گئی ہے۔ ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ویسے قرآ کے لفظی معنی محض ایک مقررہ مدت کے ہیں، لیکن یہاں اس کے معنی حیض کے لیے گئے ہیں۔ ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، یعنی کہ رحم میں، رحم کے اندر جو چیز ہو، یعنی اگر حمل سے ہو تو اپنا حمل چھپائے نہیں۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر شوہر عورت کو طلاق دے دے تو اس عورت کو فوراً دوسرا شوہر نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ 3 حیض تک انتظار کرنا چاہیے۔ اس انتظار کی مدت میں بہت سی مصلحتیں ہیں، مثلاً ایک تو شوہر کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کا موقع مل جاتا ہے، دوسری طرف حمل کی بابت پورا یقین ہو جاتا ہے۔ اس طرح کسی شخص کی اولاد کسی دوسرے کو نہیں ملتی، اس لیے عورت کا فرض ہے کہ اس کے پیٹ میں جو ہو اسے ظاہر کر دے۔ اس مدت کو شریعت کی اصطلاح میں عدت کہتے ہیں۔ گویا اس سبق میں 2 حکم دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ طلاق کے بعد ایک مدت مقررہ تک انتظار کرنا واجب ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ حاملہ ہو تو اسے چھپائے نہیں بلکہ ظاہر کر دے۔ ان دونوں حکموں میں بے شمار اخلاقی اور سماجی فائدے مضمر ہیں۔ طلاق کے جو مسائل قرآن مجید کے حصے میں مسلسل بیان ہو رہے ہیں یہاں سے، وہ ہماری خاص توجہ چاہتے ہیں، چونکہ موجودہ زمانے میں دنیا میں طلاق ایک دل لگی بن چکی ہے۔ مغرب میں باید و شاید چند فیصدی عورتیں طلاق حاصل نہیں کرتی ہوں گی، اور مشرق میں عورتوں پر مظالم ہوتے ہیں مگر طلاق نہیں ملتی۔ آج اسلام کی اس اعتدال پرور تعلیم کے عام ہونے کی اشد ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ان کے جو مضمرات ہے اس کے اندر اس کو ظاہر کرنا، اسے لوگوں سے آگاہ کرنا، لوگوں کو بتلانا بے حد ضروری ہے تاکہ لوگ آگاہ ہو۔ اس سے بے انتہا فوائد ہیں، اس کے اندر بے انتہا فوائد ہیں، اس کو جو ہے سو لوگوں کے سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے احکامات کو چھپا کر رکھتے، اس کو جس طریقے سے ظاہر کرنا تھا اس طریقے سے ظاہر نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہ تمام معاشرتی برائیاں اور اسلام کے خلاف ورزیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں۔ اگر یہ اسلامی تعلیمات سے ہم آگاہ رہیں تو خدا کی قسم یہ تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی اور معاشرہ بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس میں جو بے پناہ خوبیاں ہیں اسے ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور آگے جو بات بتلائی گئی وہ یہ کہ ذالک،
اس میں یعنی کہ 3 مہینے کی میعاد، احقو بردہن، انہیں لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس سے یہی ثابت ہوتی ہے بات کہ خاوند کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے بالکل آخری فیصلہ نہ کرے، اور بہتر ہے کہ میاں بیوی پھر نئے سرے سے آباد ہو جائیں اور مستقل جدائی کی نوبت نہ پیدا ہو۔ یعنی کہ اصلاح کے جو پہلو اس میں جو بیان کیے گئے ہیں، اس کو اگر ہم اپنی آل و اولاد کو بتلاتے رہے، سمجھاتے رہے، ان کے سامنے یہ باتیں رکھے، تو اس سے جو برائیاں جو ہمارے گھروں میں جو پیدا ہو رہی ہے وہ برائیاں دور ہو جائیں گی، اور آپس میں میل جول محبتیں بڑھنے لگے گی۔ اسلامی شریعت نے طلاق کو صرف ضرورت کے موقع پر علاج، آپ لفظ استعمال دیکھیے، آپ کے علاج اور آخری تدبیر کے طور پر جائز رکھا ہے، خواہ مخواہ اس کی ترغیب نہیں دی اور نہ بلا ضرورت اسے پسند کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہی حدیث یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ یعنی اللہ کی طرف سے جائز ٹھہرائی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے طلاق۔ اس لیے اگر سوچ بچار کے بعد شوہر بیوی کو واپس لینا چاہے تو طلاق کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اصطلاح میں اس کو رجعت کہتے ہیں۔ بہرحال یہ فقہی مسئلہ ہے، جہاں کہیں بھی یہ معاملے پیش آتے ہیں فقہا سے رجوع ہونا پڑتا ہے۔ فقہا سے رجوع ہوں گے تو وہ آپ کو صحیح راستہ بتلائیں گے۔ آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کے فقہا سے آپ کو رجوع ہونا پڑے گا کہ کن حالات میں کیا بنتا ہے۔ رجعت کی اجازت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی کر دی ہے کہ طلاق کو محض اس لیے منسوخ کرنا چاہیے کہ آئندہ زندگی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ رہیں، اور اس سے عورت کو تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو۔ شوہر اگرچہ قانونی طور پر طلاق منسوخ کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک اس کے نیک سلوک کا تعلق ہے یہ بات قانون سے نہیں بلکہ محض اخلاق اور نیک نیت پر منحصر ہے۔ اس لیے ظاہری اور باطنی دونوں طور پر انسان کو نیک روش اختیار کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بعض ایسے بھی معاملات ہو رہے ہیں کہ عورت سے نہ تو تعلقات برقرار رکھ رہے ہیں اور نہ ہی انہیں طلاق دے رہے ہیں، اور عورت خلا چاہتی ہے تو بھی اسے طلاق نہیں دے رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ہے سو اس طریقے سے عورت پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی کہ برسوں گزر جا رہے ہیں لیکن آپ طلاق نہیں دے رہے ہیں، اور نہ عورت سے تعلقات رکھ رہے ہیں، یعنی کہ عورت کا حق ادا نہیں کر رہے، تو اس سے عورت پر ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم کو اللہ تعالیٰ قطعی پسند نہیں کرتا۔ اس بات کے لیے حالت مجبوری اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اس طریقے سے نہ تو مردوں کو چاہیے کہ عورت کو زبردستی باندھ کر رکھے، اور اسے اگر خلا چاہتی ہے تو اسے طلاق دے دے، اگرچہ میل نہیں ہو سکتا ہے، ذہن نہیں مل سکتے ہیں، تو اس بات کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کو طلاق دے دے، نہ کہ اسے زبردستی باندھ کر رکھ کے برسوں جو سے اسے تکلیف دیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ قطعی ناپسند کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ہیں۔ دنیا کو اس چیز کی اطلاع دی گئی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ بس شوہروں کے حقوق ہی بیویوں پر ہوتے ہیں، اسی طرح بیویوں کے حقوق بھی شوہروں کے ذمے عائد ہوتے ہیں۔ البتہ مرد کو عورت پر ایک طرح کی فضیلت و برتری حاصل ہے۔ یہ فضیلت مرد کو عقل اور قوت کے لحاظ سے حاصل ہے۔ یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو نہایت قوت اور حکمت والا ہے۔ ہمیں یہ احکام بلا چو چرا مان لینا چاہیے۔ آپ کے سامنے ایک روایت خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا تھا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عورتوں کے تعلق سے کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند فرمایا ہے۔ رسول اللہ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے
اپنے خطبے میں فرمایا، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امانت سے انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمے سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے کو نہ آنے دے، یعنی کہ عورت کا اور مرد کے دونوں کے ذمہ داریاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیان کیے ہیں، جس سے تم ناراض ہو۔ یعنی کہ کوئی مرد، کوئی شوہر اگر کسی مرد آدمی کو گھر میں آنا پسند نہیں کرتا تو عورت کی، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو گھر میں آنے سے منع کرے، اسے گھر میں آنے نہ دیں۔ یہ شوہر کا حکم مانے۔ جس شوہر جس بات کو ناپسند کرتا ہے، عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے اور مرد کی اس بات کو مانے اور اس پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ہر لحاظ سے خیال رکھیں۔ یہاں پر یہی بات بتلائی گئی ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، یعنی کہ اگر بیوی اگر نافرمانی کرتی ہے تو اسے مارنے کا بھی حکم ہے، لیکن ایسا مارنے کا حکم ہے کہ اس پر ضرب نہ لگے، یعنی کہ نشانی نہ ابھرے، یعنی کہ آہستگی کے ساتھ سمجھانے کے لیے، اس کو بتلانے کے لیے، اسے واضح کرنے کے لیے اس طرح کا بھی آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق، یعنی کہ مرد کو ذمہ داری ہے کہ کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑاؤ۔ ایک شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹ کر اور کہیں نہ بھیج دو، ہاں گھر میں ہی رکھو۔ اسی آیت کو پڑھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اپنی زینت کروں، جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگھار کرتی ہے۔ بہرحال پھر فرمایا کہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، جسمانی حیثیت سے بھی، اخلاقی حیثیت سے بھی، مرتبے کی حیثیت سے بھی، حکمرانی کی حیثیت سے بھی، خرچ اخراجات کی حیثیت سے بھی، دیکھ بھال کی اور نگرانی کی حیثیت سے بھی، غرض دنیاوی اور اخروی فضیلت کے ہر اعتبار سے جیسے اور جگہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں کے سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اسی لیے بھی یہ مال خرچ کرتے ہیں اپنی عورتوں پر، اپنے گھر والوں پر۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے پر غالب ہے اور اپنے احکام میں حکمت والا ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر آتی ہے کہ ہر بیوی کا کام ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار رہے، اور شوہر کا کام ہے کہ وہ بیوی کی خوشی کا ہر لحاظ سے خیال رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔